السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم۔ معزز سامعین و حضرات، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، نہ تم مشرک مردوں کے ساتھ مومنہ عورتوں کے نکاح کرو حتیٰ کہ وہ ایمان والے ہو جائے، مومن ہو جائے۔ معزز سامعین و حضرات، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ احکام الحاکمین آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ احکام الحاکمین ہمیشہ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر بنائے، اللہ پاک آپ کی آخرت بھی بہتر بنائے۔ معزز سامعین و حضرات، جو آج میں آپ کے سامنے مسئلہ لے کر آئے، ویڈیو لے کر آئے، وہ یہ ہے کہ آیا کہ عورت مشرک مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ پہلی بات یہ ہے کہ خاندانوں والوں کو پتا ہو کہ یہ بندہ مشرک ہے، اس کے نکاح میں اپنی بیٹی کو کبھی نہ دیا جائے، اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔ اللہ پاک نے منع فرما دیا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ مشرک مرد کے ہاں اپنی بیٹی کا نکاح نہ کیا جائے، نہ ہی مشرکہ عورت کے ساتھ مرد کا نکاح کیا جائے۔ اچھا، اگر انسان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مشرک ہے، بعد میں پتہ چلا یہ مشرک ہے، بت پرست ہے، یہ جناب والی قبر پرست ہے، تو اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت انسان کیا کرے؟ اس وقت وہ عورت یا مرد کیا کرے؟ اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بیان میں دیا، بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ۔ آپ پہلے یہ سوال سنیں اور ڈاکٹر صاحب کا جواب سنیں، انشاءاللہ الرحمن یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اس لڑکی نے سوال کیا کہ میرا مرد جو ہے، میرا خاوند جو ہے وہ مشرک ہے، وہ کلمہ ہی عجیب سا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ الا فضلہ۔ آپ خود اس کی زبان سے ذرا سماعت فرمائیں۔ جی، میرے ہسبینڈ نان مسلم ہے، ان کا کلمہ ہے لا الہ الا فضلہ۔ وہ پیر پرست ہیں، پیروں سے مانگتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں قبروں کو۔ میں بہت پریشان ہوں، آپ بتائیں میں کیا فیصلہ لوں؟ کیا میں ان سے طلاق لے لوں یا ان کے ساتھ سروائیو کروں؟ یہ معاملہ مجھے بعد میں پتا چلا ہے۔ آپ اگر ان کی اہلیہ ہے، آپ پہ فرض ہوتا ہے کہ آپ انہیں اسلام کی صحیح دعوت دیں، آپ ان کو قرآن اور صحیح حدیث کی طرف لے کے آئیں، اور دعوت دینے کے بعد اگر وہ نہیں مانے تو آپ ان کو الٹیمیٹم دے سکتے ہیں کہ دیکھو آپ اگر شرک کو نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ سے بلا لوں گی۔ یہ اسلام میں شریعت کی اجازت ہے کہ آپ بلا لے سکتے ہیں یا نکاح فسخ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیے، مانتے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ شرک کر رہے ہیں اور آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ شرک کر رہے تو آپ قاضی کے ساتھ جا کے نکاح فسخ کریں۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کا کتنا جاندار جواب سنا۔ آپ اس کو تبلیغ کریں۔ ایک بات یاد رکھ لے، عورت کی تبلیغ میں مرد بہت مشکل آتا ہے، عورت کی تبلیغ میں مرد بہت مشکل آتا ہے۔ مرد ذرا گھمنڈ میں آتا ہے نا، مرد ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا اونچا سمجھتا ہے عورت سے، اس لحاظ سے اس کی بات نہیں مانتا۔ ہاں، مرد اگر موحد ہو تو وہ عورت مشرکہ ہو، وہ اس کو توحید پہ لا سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کا آرڈر دیا، حکم دیا، یعنی عورتیں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے ہاں لڑکی کا رشتہ نہیں، ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ مرد اپنی بیوی کو سیدھے راستے کے اوپر لے آ سکتا ہے، اسے مسلمان بنا سکتا ہے۔ اسی طرح مشرک اگر مرد ہو، اگر اس کو پہلے آپ تبلیغ کرو، ڈاکٹر صاحب نے کتنا پیارا جناب والی یہاں پہ کام کیا، تبلیغ کرو، مانتا ہے تمہاری تبلیغ بات مانتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں مانتا اس سے الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ، کیونکہ مشرک کے گھر میں نہیں رہنا، مشرک پلید ہے، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے۔ اللہ پاک نے سارے گناہ معاف فرما دینے ہیں، مشرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، شرک کرنے والے کو اللہ نے نہیں چھوڑنا۔ جو اللہ احکام الحاکمین کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ جو مرضی اللہ نے اسے نہیں چھوڑنا، یہ بات یاد رکھ لے۔ تو مشرک کے گھر میں اگر عورت ہے اسے پتہ چل جائے کہ میرا خاوند مشرک ہے، تو سمجھائے سیدھے راستے پہ آ جائے، ٹھیک ہے، نہیں آتا تو اس سے خلا لے لے، اس سے الگ ہو جائے۔ اللہ احکام الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں توحید پرست بنائے،
اللہ کی وحدانیت کے اوپر چلنے والا بنائے. اللہ پاک کے قرآن کے اوپر، رب العالمین کے فرمان کے اوپر، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے والا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.